رسول اللہ۔ تو چھٹی جو تمرین ہے اس میں کہہ رہے ہیں اتمم الجمل الآتیہ، ان جملوں کو مکمل کریں، ثم اضبط اواخر کلماتها بالشکل، پھر جو الفاظ ہیں ان کے آخری حرف کے اوپر آپ نے شکل اس کی دینی ہے، یعنی زبر زیر پیش لگانی ہے۔ اب انہوں نے یہ جملہ دیا ہوا آدھا، بس آپ نے کانا اور اس کا اسم دیا ہوا آپ نے خبر لگانی ہے اس کے موافق جو ہے، اس کے مطابق جو ہے۔ مثال کے طور پر کان الحاکم، حاکم تھا کیا، مثال کے طور پر آپ کان الحاکم عادلا، کان الحاکم عادلا مثال کے طور پر۔ اچھا یہ کانا اور یہ سارے جو ان کی خبر کیا آئے گی، منصوب آئے گی، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر والی تنوین آئے گی، عادلا، کان الحاکم عادلا، حاکم عادل تھا۔ اسی طرح دوسری ہے صار العدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، سارا ہو گیا، دشمن ہو گیا، صدیقاً، صار العدو صدیقاً، صدیق کہتے ہیں دوست کو، کہ دشمن دوست ہو گیا مثال کے طور پر۔ اسی طرح لیس الدواء، الدواء یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دوا، لیس الدواء مرن، مر کہتے ہیں کڑوے کو، کڑوا، کہ دوا کڑوی نہیں ہے، لیس الدواء مرن۔ اسی طرح اصبح البنفسج، بنفسج یہ پھول کی ایک قسم ہے، تو اصبح البنفسج ضاحکا، تو ادھر ہم جملہ بنائیں گے اصبح البنفسج متفتحا، متفتحا، متفتح یعنی کھلا ہوا ہونا، کہ بنفسج کا پھول صبح کے وقت کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح پانچواں ظل العدل، ظل العدل، عدل ہو گیا منتشرا مثال کے طور پر، ظل العدل منتشرا۔ اسی طرح بات، یہ بھی اس میں رات کا معنی ہوتا ہے، الظالم، ظالم ہو گیا رات کے وقت، بات اس معنی میں بھی استعمال ہوگی، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، اور اس میں رات کا بھی معنی ہوگا، کہ بات الظالم ضاربا، کہ رات کے وقت ظالم مارنے والا ہو گیا، یعنی کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، یعنی تو بات الظالم ضاربا۔ اسی طرح امسا السجین، سجین کہتے ہیں قیدی کو، امسا السجین طلیقا، طلیق کہتے ہیں آزاد کو، طا لام یا قاف، طلیقا، امسا السجین طلیقا، کہ شام کے وقت قیدی جو ہے آزاد ہو گیا۔ اسی طرح اضحى المطر، اضحیٰ وہی آپ کو بتایا ضحیٰ کا وقت ہے، المطر کہتے ہیں بارش کو، اضحى المطر غزیرا، یہ زا کے ساتھ ہے، غا زا یا را، اضحى المطر غزیرا، ضحیٰ کے وقت بارش تیز ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ساتواں، اتمم الجمل الآتیہ، اگلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں اگلے جملے جو ہیں ان کو مکمل کریں، بوضع الاسم المحذوف، کہ اس کا جو اسم ہے وہ ادھر محذوف ہے، وہ آپ نے لگانا ہے، فی المکان الخالی، جو خالی مکان ہے، وضبط آخرہ بالشکل، پھر اس کا آخری حرف کے اوپر بھی زبر زیر پیش لگانی ہے۔ تو کانا کا اسم کیا ہوتا ہے، کانا کے بعد جو پہلا لفظ آتا ہے ظاہر، اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے، تو یہ پیش ہی رہے گی۔ خبر جو ہم نے پچھلی بار کی ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر والی تنوین آئی تھی، اس میں پیش ہی رہے گی، الف لام والا لفظ آئے گا، جو بھی لفظ آئے گا الف لام والا آئے گا شروع میں، اور جو آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی۔ مثال کے طور پر اب یہ پہلا جملہ ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کانا دیا ہے اور اس کے آگے خالی جگہ چھوڑ دی، یعنی ادھر اسم ہم نے لگانا ہے، مستبدن، کانا مستبدن کے یعنی معنی ہے اس کا مطلب غالب ہونا، کان الحاکم مستبدن، حاکم غالب تھا۔ اسی طرح لیسا الفقر عارن، عار یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فقیری یہ عار نہیں ہے۔ اسی طرح یبیت، بات ہے یبیت، یہ اس سے مضارع ہے، یعنی یبیت، بات کا مطلب ہے رات کے وقت یہ کام ہوا، یبیت رات کے وقت یہ کام ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا معنی ہوگا ماضی اور مضارع میں۔ تو یبیت الجریح، یبیت الجریح، جریح کہتے ہیں زخمی کو، متوجعاً یعنی درد محسوس کرنے والا، کہ رات کے وقت جو زخمی ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح یمسی، امسا، امسا کا لفظ آیا تھا امسا، تو یہ اس کا مضارع ہے، امسا وہ شام کے وقت وہ کرتا ہے یا ہوتا ہے وہ کام، تو یمسی
سوری امسا کا مطلب ہے رات کے وقت ہوا، یمسی رات کے وقت ہوتا ہے. تو اس کا ادھر جملہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یمسی التاجر مسرورا، شام کے وقت تاجر خوش ہوتا ہے. اسی طرح سارا، سارا ہونا، اس میں صرف ہونے کا معنی ہے. سار العجین خبزن، عجین کہتے ہیں آٹے کو، گوندا ہوا آٹے کو عجین کہتے ہیں. گوندا ہوا آٹا روٹی بنا. اب اس میں سارا ماضی کا معنی ہے. یسیرو ہوتا تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ آٹا روٹی بنتا ہے، یعنی اس میں پھر مضارع کا معنی ہوگا، حال کا معنی ہوگا. اسی طرح اصبح، اصبح المریض سلیمن، مریض کہتے ہیں بیمار کو، سلیم کا مطلب ہے ٹھیک ہونا، کہ مریض صبح کے وقت ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یظل العامل مشتغلا، عامل کہتے ہیں مزدور کو، مشتغلا کام پہ لگا ہوا. یظل العامل مشتغلا کہ مزدور کام پر لگا یا لگتا ہے. یظل یہ مضارع کا معنی ہے. اسی طرح اضحیٰ یضحی، اضحیٰ کا مطلب ضحیٰ کے وقت وہ کام ہوا، اور یضحی ضحیٰ کے وقت وہ کام ہوتا ہے. یضحی کہتے ہیں رستے کو یا سڑک کو، مزدحمن رش والی. شام کے وقت یا ضحیٰ کے وقت جو سڑک ہے وہ رش والی ہوتی ہے. یضحی الشارع مزدحمن. تو یہ اس طرح جملے، اس کے علاوہ بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یضحی ضحیٰ کا مطلب ہے، اس میں ضحیٰ کا مطلب. اچھا اب آگے سوال ہے، کہتے ہیں کون ثمانیہ جمل، 8 جملے بنائیں. تشتمل کل اثنتین، ہر 2 جملے ان میں مشتمل ہوں، کہ وہ مضارع پر مشتمل ہوں ہر 2 جملے، یعنی 2 جملے ایک ہی اس فعل سے، یعنی سارا سے 2 مضارع بنانے آپ نے. من کانا و سارا و اصبح و بات علی ترتیب، کہتے ہیں کہ کانا سے 2 جملے آپ مضارع کی صورت میں بنائیں، یعنی کانا یہ ماضی ہے تو ہم یکون سے بنائیں گے. سارا یہ ماضی ہے تو ہم نے اس کا مضارع کیا لانا ہے، یسیر ہوتا ہے. اصبح یصبح صبح کے وقت ہوتا ہے، اصبح ہوا. اسی طرح بات رات کو ہوتا ہے، ہم کہیں گے یبیتو رات کے وقت ہوتا ہے، بات کا مطلب رات کے وقت ہوا. تو اس طرح 2 جملے آپ نے ہر ایک کے بنانے ہیں. کانا یکونو کی بھی 2 جملے، یسیرو کی بھی 2 جملے، یصبحو کی بھی 2 جملے، اور اسی طرح یبیتو کی بھی 2 جملے. اب یہ جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی یہ بنے ہوئے آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو کانا سے یکونو کے یہ 2 جملے ہیں. یکون المطر فی الصیف غزیرا، اور یہ نیچے تیسری لائن میں یکون اللیل فی الشتاء طویلا، یہ یکونو سے 2 جملے بن گئے. کانا کا مطلب تھا، یکونو ہوتا ہے، یکونو کا مطلب ہوگا ہوتا ہے. یکون المطر بارش ہوتی ہے، فی الصیف گرمیوں میں، غزیرا زیادہ، گرمیوں میں زیادہ جو ہے بارش ہوتی ہے. یکون المطر فی الصیف غزیرا. اسی طرح تیسری لائن میں جو جملہ ہے یکون سے، یکون اللیل رات ہوتی ہے، فی الشتاء سردیوں میں، طویلا لمبی، سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے. یکون اللیل فی الشتاء طویلا. اسی طرح یسیرو یہ آگے جو ہے یسیرو، ادھر یہ سارا سے ہم نے یسیرو بنایا. سارا کا مطلب ہوتا ہے، یسیرو سارا ہوا، یسیرو ہوتا ہے. یسیر الشاب ضعیفا، شاب کہتے ہیں نوجوان کو، ضعیفا کمزور یا بوڑھا، دونوں معنی ہے اس میں. کہ یسیر الشاب ضعیفا کہ نوجوان بوڑھا ہوتا ہے یا نوجوان کمزور ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک حال کا معنی ہے، یا مستقبل کا بھی معنی ہو سکتا ہے کہ نوجوان بوڑھا ہوگا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. مضارع میں دونوں صفات ہوتی ہیں. یسیر الخروف غنما، یسیر الخروف غنما، یسیر الخروف غنما. یسیر ہوتا ہے الخروف بکری کا جو بچہ ہے، غنمن بکری، بکری کا بچہ بکری بنتا ہے، بکری کا بچہ سارا یسیرو سے 2 جملے بن گئے. اسی طرح یصبح سے، اصبح صبح کے وقت ہوا، یصبح صبح کے وقت ہوتا ہے. تو مراہق کہتے ہیں کم عمر کو بالغاً بالغ. یصبح المراہق بالغاً صبح کے وقت، یا اس میں کہہ سکتے ہیں ہونے کا معنی ہے کہ چھوٹا بالغ ہوتا ہے. دوسرا
یصبح الغنی جائعا، یصبح ہوتا ہے یا صبح کے وقت ہوتا ہے الغنی غنی جائعا بھوکا، صبح کے وقت غنی بھی بھوکا ہوتا ہے، صبح کے وقت مالدار بھی بھوکا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بات یبیت، باتا کا مطلب ہے رات کے وقت ہوا، یبیت رات کے وقت ہوتا ہے، یبیت لص، لص کہتے ہیں چور کو، ساحرن رات جاگا ہوا، یعنی جس نے رات جگراتا جس کو کہتے ہیں کہ جو چور ہے وہ جگراتا کرتا ہے، یعنی رات جاگ کر گزارتا ہے۔ اسی طرح یبیت المسکین باکین، مسکین کہتے ہیں غریب کو، عربی میں مسکین کا مطلب ہے غریب جس کے پاس مال وغیرہ نہ ہو، اور باکین کا مطلب ہے رونے والا، یعنی مسکین نے رو کر رات گزاری، یبیت المسکین باکین اس کا معنی ہے۔ نامی چیز ہے تمرین فی الانشاء، یعنی انشاء کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں خود سے جملے بنانے، انشاء خود سے بنانا۔ کون خمس جمل، 5 جملے بنائے، فی وصف الجو، ماحول کے وصف کو بیان کرتے ہوئے، بحیث تبتدئ کل جملۃ منہا بکان، ہر جملہ 5 جملے جو ہے نا پانچوں کے پانچوں آپ نے کانا سے شروع کرنے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کون خمس جمل فی وصف الماء، 5 جملے آپ نے پانی کے وصف میں بنانے، بحیث تبتدئ کل جملۃ منہا باصبح، ہر جملہ جو ہے اصبح سے شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے ہے 5 جملے آپ نے کتاب کے وصف میں بنانے ہیں، ہر جملہ لیسا سے شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح الکسلان یعنی سستی کے موضوع پہ آپ نے 5 جملے بنانے ہیں، ہر جملہ واللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح العامل مزدور کے موضوع پہ آپ نے اس کے وصف میں 5 جملے لکھنے ہیں اور ہر جملہ امسا سے شروع ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بس جملہ بنا کر بتا رہا ہوں، باقی آپ نے خود کتابوں سے فائدہ لیں یا نیٹ سے فائدہ لیں، کہیں سے بھی آپ نے یہ ہر ایک کے وصف میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ میں ایک بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر جو کہتے ہیں ماحول کو یا موسم کو، کان الجو باردن، ماحول ٹھنڈا تھا، یا آپ کہہ لیں کان الجو باردن بالامس، کل ماحول ٹھنڈا تھا یا موسم ٹھنڈا تھا۔ کون خمس جمل، ابھی پانی کے وصف میں آپ کہیں گے مثال کے طور پر اصبح الماء نقیا، صبح کے وقت پانی جو ہے وہ صاف تھا، صبح کے وقت پانی صاف تھا یا صاف ہوا۔ الکتاب مثال کے طور پر لیس الکتاب بھی بلکہ لیس الکتاب مجلدن یا کبیرن یا صغیرن، کوئی بھی آپ لگا دیں وصف اس کا کہ لیس الکتاب صغیرن، لیس الکتاب کبیرن، کتاب بڑی نہیں ہے چھوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح کسلان میں مثال کے طور پر کسلان کہتے ہیں سست کو، ظل ہوا، ظل الکسلان متأخرا، سست بندہ لیٹ ہو گیا۔ اسی طرح العامل مزدور کے موضوع پہ، تو مثال کے طور پر امس العامل متعبا، امس العامل مزدور نے شام کی، متعبا شام کے وقت تھکے ہوئے اس نے شام کی مزدور نے۔ تو اس طرح آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اب آ گئی ہے اعراب کی بحث، تمرین فی الاعراب، اعراب یعنی زبر زیر لگانا، یا اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے ادھر جو مطلب ہے، یعنی اس لفظ کا مقام بتانا کہ اس کا کیا مقام ہے، اور اس کی ایک آپ کے سامنے نموذج یا مثال بھی ہے۔ نموذج کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے صار العنب زبیبا، عنب کہتے ہیں انگور کو اور زبیب کہتے ہیں میوے کو، انگور میوہ بنا۔ اب سارا کو ہم کہیں گے سارا فعل ماض، یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ العنب اسم صار مرفوع، اسم صار، عنب کیا ہے؟ اسم صار، یہ آپ کو بتایا تھا سارا کہ سارا اصبح کانا، ان کے بعد جو لفظ آتا ہے پہلا وہ اس کا اسم ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اسم کانا، اسم سارا، اسم اصبح، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے۔ تو آخری حرف پر پیش جس کے بھی آئیں گے لفظ کے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ اور اسی طرح زبیباً یہ خبر تھی، اور اس کو ہم کہیں گے خبر سارا، خبر اصبح، خبر کان لیسا، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتی ہے۔ تو یہ الفاظ دو آپ نے یاد کر لینے، حرف کے اوپر پیش ہے اور منصوب جس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ سارا
فعل ماض العنب اسم صار مرفوع زبیبا اسم خبر صار منصوب. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دوسری مثال بھی ہے یبیتو. اب سارا کیا تھا؟ فعل ماضی تھا، کیونکہ اس کے شروع میں کوئی مضارع کی علامت نہیں ہے، یا حمزہ تا نون ان میں سے کوئی نہیں، لیکن یہ یبیتو کے شروع میں یا ہے، یہ مضارع کی علامت ہے. اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع. کیوں؟ اب یہ ہم نے ماضی میں کیوں نہیں کہا مرفوع؟ اس لیے کہ ماضی ہوتا ہی منصوب ہے، مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں. تو فعل مضارع مرفوع، یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آئی ہے. القطار اسم یبیتو، اسم یبیتو جو فعل آیا ہے یبیتو اس کا نام لکھنا ہم نے، اسم یبیتو یا اسم باتا، اسم کھانا، اسم یکون، اس طرح. اسم یبیتو مرفوع. قطار، قطار کہتے ہیں ٹرین کو، سائرن چلنے والی، رات کے وقت ٹرین چلتی ہے. تو اسی طرح سائرن خبر یبیتو منصوب، یہ یبیتو کی خبر ہے اور منصوب ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئی ہے. اب یہ آگے آپ کے سامنے 4 جملے ہیں، کہہ رہے ہیں اعرب الجمل الاتیہ، ان جملوں کا اعراب بتائیں. مثال کے طور پر لیسا ہے، تو ہم کہیں گے لیسا فعل ماض، فعل ماض یہ ماضی کا فعل ہے، اور یہ ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، لیسا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. الزجاج اسم لیسا مرفوع مکسورا خبر لیسا منصوب. اسی طرح دوسرا جملہ کان البناء عالیا، بنا کہتے ہیں عمارت کو، عالیا اونچی، کہ عمارت اونچی تھی، یا اونچی ہے بھی معنی ہو سکتا ہے. تو کانا فعل ماض البناء اسم کانا مرفوع عالیا خبر کانا منصوب. تو اس کو بار بار آپ مختلف جملے لکھ کے اس کا اس طرح اعراب لکھیں گے تو آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے گی کہ مرفوع ہے یا منصوب ہے. اسی طرح یصبح اصبح یصبح، اب اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع اور مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع. اسی طرح المداد اسم یصبح مرفوع جافا خبر یصبح منصوبا. اب یصبح المداد کہتے ہیں سیاہی کو، جافا خشک، سیاہی خشک ہوتی ہے. اچھا، تو اسی طرح یبیتو، یبیت البحر ہائجا، سمندر میں ہیجان آتا ہے، یعنی اضطراب آتا ہے، تو یعنی آتی ہے رات کے وقت. یبیتو اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم کہیں گے مرفوع. البحر اسم یبیتو مرفوع ہائجا خبر یبیتو منصوبا. تو اس طرح یہ اس کے اعراب کرنے ہیں. باقی اور بھی کچھ آپ جملے اسی طرح کے جس میں لیسا کانا ہے، اس پہ ہو، اس طرح کے کوئی بھی آ جائیں آپ ان کا اعراب کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے اگلا سبق شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.